لوگوں کو مت آپ اپنا جو ہے نا اریٹیٹ کریں. ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو سیلف امپوز کوارنٹین میں رکھنا پڑے گا 2 ہفتے 3 ہفتے. امدادی سامان کے ساتھ 8 چائنیز ڈاکٹرز بھی پاکستان آئے. تمام دکانیں جو ہے وہ شام 5 بجے بند کرنے کا آرڈر ہو گیا. اس وبا نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرے پاس کچھ تازہ خبریں آئی ہیں اور وہ میں آپ کو دوں اس سے متعلق، اس وبا سے متعلق جو پھیلی ہوئی ہے. ہم تو گھروں میں ہیں اور آپ بھی گھروں میں اللہ کرے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں آپ کو کچھ خبریں دینے میں لیٹ ہو جاتے ہیں. اس کی لیٹ کی وجہ یہ ہے کہ کافی خبروں کو ہم ویریفائی کرتے ہیں. پہلے ہمارا اپنا طریقہ ہم کراس چیک کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، ورنہ صرف کہیں پہ آ جائے اور سوشل میڈیا کو دیکھ کے ہم خبر دینا شروع ہو جائیں تو اس سے بڑا کیوس پھیل سکتا ہے. سو بٹ آل ان آل اب مجھے لگتا ہے کہ یو ول بی ہیئرنگ اینڈ آئی ول بی ہیئرنگ مور اینڈ مور گڈ نیوز ان اے سینس کہ ایک بڑی سوشلی اب پوری قوم جو ہے اس کے اوپر ایک پیج پہ آ چکی ہے. گورنمنٹ اور نیشن جو ہے نا وہ ایک ہی پیج پہ ہے کہ ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو سیلف امپوز کوارنٹین میں رکھنا پڑے گا 2 ہفتے 3 ہفتے. ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، دیٹ از فائن ایز لانگ ایز ہم سب کی جانیں محفوظ ہوں، ہمارے گھر والے محفوظ ہوں تو یہ کوئی پرابلم نہیں. اور اپنے گھروں میں ہمیں آپ امیجن کریں کہ کشمیر والوں کا کیا حال ہوگا. بیچاروں کو اب پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ان کو ان کے گھروں میں قید کیا ہوا ہے. ان کو تو کسی وجہ سے نکلنے نہیں دے رہے. کو فوتگی بھی ہوتی ہے تو ان کو تو باہر نہیں آنے دیتے، جنازے نہیں اٹھانے دیتے، اپنے گھروں میں تدفین کرنی پڑ رہی ہے. بٹ اینی وے ایک بہت اچھی جو خبر ہے وہ یہ کہ چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے وبا سے نمٹنے کے لیے امدادی سامان جو ہے وہ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے آج دوپہر کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا اور ایک امدادی سامان کا جہاز کراچی بھی پہنچا. امدادی سامان کے ساتھ 8 چائنیز ڈاکٹرز بھی پاکستان آئے اور جو 2 ہفتے تک پاکستان میں رہیں گے اور پاکستانی ڈاکٹر ساتھ اس وبا سے اپنے تجربے جو ہے شیئر کریں گے. تو اب ہم ہٹ اینڈ ٹرائل کے اوپر نہیں کر رہے، ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر نہیں کر رہے. اب ایک کوالیفائڈ جن لوگوں نے سے ڈیل کی ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر رزلٹ ہونا شروع ہو جائے گا. چائنا اب تک امداد میں پاکستان کو 12,000 ٹیسٹ کٹس، 3 لاکھ ماسک اور 10,000 سیفٹی سوٹس بھی دے چکا ہے. اس کے علاوہ چائنیز گورنمنٹ نے $4 ملین بھی وبا کے لیے الگ ہسپتال بنانے کے لیے دیے ہیں، جبکہ چائنا کے نجی ذرائع بھی ڈونیشن کی رقم ان کی جو ہے وہ پاکستان آنا شروع ہو گئی ہے. علی بابا فاؤنڈیشن اور جیکما جو ہے فاؤنڈیشن، انہوں نے 50,000 ٹیسٹ کٹس اور 5 لاکھ ماسک جو ہیں وہ بھی پاکستان کو دیے ہیں. اب وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ لاہور کی جو ہے انہوں نے محکمہ ہیلتھ اور بہبود آبادی کی مدد سے شہریوں کی اسکریننگ جو ہے اس کو شروع کر دی ہے اور 9 موبائل یونٹس چل رہے ہیں اس وقت اور جلدی ان کی تعداد اب گورنمنٹ کہتی ہے 16 کر دیں گے. اور یہ موبائل یونٹس گلی میں، محلوں میں، گھر گھر جا کے لوگوں کی اسکریننگ کریں گے. اور پنجاب حکومت نے 4 نئی لیبارٹریز بنانے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ وبا کی تشخیص کے لیے مزید ٹیسٹنگ کٹس بنائی جا سکیں. ان لیبس کی مدد سے ایک ہفتے میں تقریباً 15,000 سے زیادہ مریضوں کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، وچ از گڈ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، وہ ہاف کوکڈ ہاف پہ خبریں جو ہیں وہ دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. جیسے کوئی کسی لیب کا کہہ رہا ہے کہ جی اس کی لیب اس کا رزلٹ صحیح نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے گورنمنٹ کی لیب کا رزلٹ صحیح نہیں ہے. پلیز جو ہمارے پاس ہے نا اس پہ بھی شکر کر لیں، اس کے اوپر نیگیٹو خبریں مت دیں. لوگوں کو مت آپ اپنا جو ہے نا اریٹیٹ کریں اور مت پریشان کریں. کیا کریں لوگ؟ خودکشیاں کر لیں خدا نخواستہ. اگر صرف بری خبر ہم نے دینی ہے، غلطی خبر دینی ہے، بغیر ویریفیکیشن کے خبر ہم نے دینی ہے تو لوگوں کا آپ سوچیں مینٹلی کیا حال ہوگا. اور اینی وے لاہور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ تقریباً 33,571 افراد کو پولیس نے وارن کر دیا اور 1,394 افراد سے آئندہ پاسداری کے حلف نامے بھی لیے ہیں. وارننگ کے باوجود گھروں سے باہر آنے جانے والے
403 अफराद के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम पुलिस बेचारे जो हैं वो बड़े मेहनत से कर रहे हैं काम, वो लोगों के साथ पोलाइटली करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मत आजमाइश में डालें, वो भी उतना ही एक्सपोज्ड हैं इससे जितना आप और मैं हैं। हमें उनका भी ख्याल करना है और अपना खुद हमें ख्याल करना है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मर्दान से मुंतखब होने वाले, ये तो आपको खबर कल रात को पता चल गई होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रुकन जो हैं अब्दुल सलाम आफरीदी, उनमें भी वबा की तशख़ीस हो गई। असद कैसर के एक रिश्तेदार भी इससे मुतासर हो गए। जो मुझे जो कमी लगी है अभी तक वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी आपस में मिलकर नहीं बैठ रही, और इनका एक जगह पे बैठना या एक पेज पे होना ये बहुत ज़रूरी है। चले आप स्काइप के थ्रू कर लें बात, आप वीडियो लिंक के थ्रू कर लें बात, तो लेकिन यह है कि आप कांटेक्ट तो करें और आप एक एक चीज़ पे एग्री तो करें कि आपने आवाम के लिए क्या करना है। अब सिंध में लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती करते हुए तमाम दुकानें जो है वो शाम 5 बजे बंद करने का ऑर्डर हो गया। यानी इस वक्त 6 बजे हैं तकरीबन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 5 बजे आप समझे 1 घंटा पहले सिंध में सारी दुकानें बंद हो गई हैं। कराची में ड्यूटी पे मामूर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनके अंदर भी इस वबा का पता चला है। कैसे नहीं होगा, बेचारे इन कांटेक्ट आ रहे हैं, फिज़िकल कांटेक्ट आ रहे हैं लोगों से जो घरों से निकल रहे हैं, तो उधर निकल रहे हैं। तो आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी एक वबाल जान बने हुए हैं। डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पाबंदी के हवाले से हमारे से भी मुशावरत करें। चारे, दूध और गोश्त की तरसील और दूध की दुकानों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया जाए, ताकि अगर दुरुस्त मनसूबाबंदी ना की गई तो मई में दूध 300 रुपये फ़ी लीटर से कम नहीं मिलेगा। अरे क्या पता नहीं। एनीवे, हुकूमत सिंध ने वबा की रोकथाम के लिए मसाजिद में 5 अप्रैल तक नमाज इज्तिमा पे पाबंदी आयद कर रखी है। ये पूरे मुल्क में होनी चाहिए, सिर्फ सिंध का काम नहीं है। और ये हर वो कॉमन ग्राउंड कि जहाँ पे वबा हो सकती है उसको लॉकडाउन करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ न्यूज़ रूम्स को भी बंद करना चाहिए, टीवी चैनल्स के और अखबारों के, जहाँ बहुत छोटे छोटे कमरों में 100 150 वर्कर्स बैठे होते हैं। वो इंतहाई अनसेफ है वो जगह इनके लिए। भले बंद होते हैं चैनल्स, बंद हो जाए 2 हफ्ते के लिए, कोई क़यामत नहीं आएगी। और वैसे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हम दिखा रहे कि जिसको देख के लोगों को ठंड पड़ रही हो, खुशी हो रही हो। फिगर्स देने हैं, फिगर्स तो WHO भी दे रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, PTV दे लेगा। या फिर आप रिस्पॉन्सिबल यानी तरीके से काम करें कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी सेफ़ रहे ना। आप उनको क्यों अनसेफ करें? खुद तो घरों में बैठे हुए मालकान, वो तो घरों से फ़ोन कर देते हैं बस। वज़ारत दाखिला ने वबा के ख़िलाफ़ हुकूमत को सहूलियात फराहम करने वाली रजिस्टर्ड बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी NGO से काम करने पर बुनियादी तरीक़ाकार का ऐलान किया। मैं आपको बताऊँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत से नंबर्स आए और लोगों के नाम आए कि जी ये राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो हमने कुछ लोगों को कहा कि नंबरों पे कॉल करो। उनमें से कई नंबर बंद हैं, कई नंबर्स अटेंड नहीं हो रहे, और कुछ नंबरों पे कहते हैं अच्छा जी आप अपने कवायफ लिखवा दें और फिर आप तक हम खुद कॉल कर लेंगे। ये जो मशहूरी के लिए लोग ये कर रहे हैं और इस काम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़ाती मशहूरी के लिए, प्लीज़ ऐसा ना करें। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरे पास भी आते हैं लोग, आपके पास भी आते हैं, तो जिनको हम जानते हैं, जिनकी हम गारंटी कर सकते हैं, उनके नाम और नंबर्स हमें प्रमोट करने चाहिए और उनको हमें आगे भेजना चाहिए, ताकि लोग उनसे रब्ता करें और लोग अपना रुस्वा ना हो, लोगों को तकलीफ़ ना हो। मैं किसी को कह दूँ जी आप इधर आ जाए मेरे गेट पे, मैं आपको राशन दे देता हूँ इस जगह पे, और वो बेचारा पूरे शहर में से आ ही नहीं सकता, शादरे से वो यहाँ पे कैसे पहुँचेगा? उसका लोकल हमें ढूंढने हैं। और ये जो टाइगर फोर्स बन रही है जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, ये बहुत बेहतर कदम है। अब अमेरिका जो है उसने ओवरटेक कर लिया चाइना को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। थोड़े दिन पहले ट्रंप ने बड़ी बातें की थी चाइनीज़ के ऊपर, उसने कहा चाइनीज़ वायरस एंड दिस वायरस। अब वो वायरस जो है वो पूरे अमेरिका को अपने लपेट में ले चुका है। और सोचने वाली बात यह है कि इससे कौन कौन महफूज है और कौन महफूज नहीं है। इससे हर वो शख्स महफूज है जो अपने घर में है, जो अपनी जगह पे है, जो ज़्यादा वेंचर आउट नहीं कर रहा। मैं मिल रहा हूँ लोगों को, मैं खुद भी मैं मिल रहा हूँ, लेकिन जितनी दूर से ये कैमरा लेके खड़ा है
میرا بچہ اتنی دور سے ہی میں مل رہا ہوں لوگوں کو. میرا کوئی دوست آتا ہے تو وہ کم از کم 5 فٹ کا 6 فٹ کا ہم گیپ دیتے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, ملتے نہیں ہیں. اور اگر چائے پانی دینا ہو تو سینیٹائزر پہلے دیتے ہیں کہ بھائی ہاتھ کر لیں تاکہ آپ کے جرمز نہ آئیں کپس کے اوپر. یہ وہ آپ کر سکتے ہیں, میل جول کر سکتے ہیں, لیکن اپنا سیف ڈسٹنس جو ہے, ایک سوشل ڈسٹنس, اس کو ضرور برقرار رکھیں. دیکھیں اس وبا نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا, اور سب سے پہلے تو اس نے یہ سکھایا کہ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا ہے, ہمیں کس طرح سے جو ہماری لمیٹیشنز ہیں ہمیں ان کے اندر رہنا ہے. وی آر ناٹ بگر دین لائف, وی آر ناٹ لارجر دین لائف, اور ہمیں کنٹرول میں رہنا ہے. ہمیں سمجھ آئی ہے کہ 2 ہفتے اپنے گھروں میں رہنا پڑا ہے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ جتنی ہماری زندگی میں چیزیں تھیں ان میں سے کتنی فالتو کی چیزیں تھیں, ان میں سے ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں ہم کہ نہیں رہ سکتے. یہ بھی تو ایک آپ کو سوچنا ہے ایک چیز کو کہ اب ہینس فورتھ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی بتاؤں کہ جی کون سی کتابیں پڑھیں اور کون سے کھانے کھائیں. تو نہیں, میں وہ باتیں نہیں کروں گا, کیونکہ ہر ایک کا شوق نہیں ہے کتاب پڑھنے کا, ہر ایک کا شوق نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کا, ہر ایک کا شوق نہیں ہے فلاں چیز کا. سو آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے, بٹ ایز لانگ ایز یو ریمین ان یور کنفائنس. اینڈ دا بیٹر تھنگ از دیٹ یو اسپینڈنگ ٹائم ایٹ ہوم. اللہ تعالیٰ اس کوالٹی ٹائم کو سب کے لیے اچھا کرے. اینڈ وی ہوپ فلی ان دا نیکسٹ فیو ڈیز ویل بی شیئرنگ گڈ نیوز فار یو. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ 26 کے قریب لوگ ابھی صحت یاب ہو چکے ہیں پاکستان میں اس وبا سے. یہ ایک ہائی نمبر ہے. خدا نخواستہ اتنے لوگوں کی ہم بات نہیں ہوئی, اتنے لوگ صحت یاب ہوئے ہیں, وچ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ بہت کوئی کرم کر رہے ہیں, اور ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ کرے کہ یہ نمبر زیادہ ہوتا رہے اور ہلاکتوں کا نمبر کم ہوتا رہے. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ. آپ اس کو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا, سبسکرائب کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.